بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں ایک عورت رہتی تھی جس کا خاوند وصال کر چکا تھا۔ اس کے خاوند کے ورثہ میں صرف 3 درہم تھے۔ اس بیوہ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے وہ 3 درہم پکڑے، بازار میں جا کر ایک اون دیکھا اور وہ اس کو پسند آیا تو اس نے اس اون کے گولے کو خرید کر گھر لے آئی۔ چند دن گزرنے کے بعد اس نے اس اون کو بیچ دیا جس سے اس کو 5 درہم ملے۔ 2 درہم سے ضروریاتی زندگی کی چیزیں لے آئی اور 3 درہم کا پھر ایک اون خرید لائی۔ اس طرح سے وہ اپنے بچوں کی زندگی کے لیے ضروری سامان خریدنے لگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس نے بازار سے کچھ اون خرید کر گھر آئی۔ اون کے رکھ کر بچوں کو کھانے وغیرہ دینے میں مصروف ہوئی کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور اس کے اون کو لے کر اڑ گیا۔ وہ اون اس عورت کے رزق کا ذریعہ بنا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ نے میرے رزق کا یہ بھی ذریعہ ختم کر دیا ہے، اب میں کیا کروں گی اور کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گی۔ وہ سیدھی حضرت داؤد طائی کے پاس تشریف لے گئی، ان کو اپنا سارا قصہ سنایا۔ حضرت داؤد طائی اس عورت کی کہانی کو سن کر ابھی حیران ہی ہو رہے تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دروازے کو کھولنے پر 10 آدمی کھڑے تھے۔ آپ نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک ہماری کشتی میں چھوٹا سا سوراخ ہو گیا اور کشتی میں پانی بھرنے لگا۔ ہمیں اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ ہم سب نے مل کر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم کو اس مشکل سے نکال دے تو ہم سب مل کر 10,000 درہم صدقہ کریں گے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ ہماری کشتی میں کسی پرندے نے اون کا ایک گولا پھینک دیا۔ ہم نے اس اون کے گولے کی مدد سے کشتی کے سوراخ کو بند کیا اور اس کے اوپر ایک صندوق رکھ دیا۔ اللہ اللہ کر کے ہم کنارے پر پہنچ ہی گئے۔ اس طرح ہم اس مشکل سے نکل کر آپ کے پاس یہاں آ گئے ہیں۔ یہاں پہنچتے ہی ہم نے کسی بزرگ کی تلاش شروع کر دی تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اپنا صدقہ کسی مستحق کو پہنچا سکیں۔ ہم کو یہاں کسی کے بارے میں علم نہ تھا کہ ہم نے کسی ایک بزرگ آدمی کا نام دریافت کیا تو انہوں نے آپ کا نام ہم کو بتایا، اس لیے ہم سب آپ کے پاس آئے ہیں۔ یہ لیں 10,000 درہم اور جس کو آپ ان کا مستحق سمجھیں اسے یہ رقم عطا کیجیے۔ حضرت داؤد طائی ان لوگوں کی باتیں سن کر بہت حیران ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ بہت خوش بھی ہوئے۔ حضرت داؤد نے 10,000 درہم پکڑے اور پاس ہی بیٹھی اس عورت کو دے دیے اور اس سے کہنے لگے کہ دیکھو اب بتاؤ ہمارا رب رحم دل ہے یا ظالم؟ بیوہ خاتون داؤد طائی کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور رو رو کر اپنے رب کائنات کا شکر ادا کرنے لگی۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں اور اس کی ذات پر ہمیشہ یقین رکھیں، وہ ہر کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ حضرت داؤد طائی اپنے وقت کے بڑے اللہ کے پیارے بندے تھے۔ آپ کو آپ کی رحم دلی کی وجہ سے لوگ یاد کرتے ہیں۔ آپ اللہ کے بڑے ولی اور خدا ترس انسان گزرے ہیں۔ 20 سال تک آپ امام اعظم کی خدمت میں صرف کر کے علم سے فیضیاب ہوتے رہے۔ آپ امام صاحب کے سب شاگردوں میں سب سے بڑا درجہ حاصل کرنے والے تھے۔ جب حضرت امام محمد اور حضرت امام یوسف کا کسی مسئلے کو لے کر اختلاف پیدا ہوتا تو وہ آپ سے اس مسئلے کا حل دریافت کر لیا کرتے۔ آپ کا شجرہ نسب حاتم طائی سے جا ملتا ہے۔ آپ 21 صفر 47 ہجری کو ملک شام میں پیدا ہوئے۔ آپ نے زیادہ زندگی کوفہ میں بسر کی۔ کہا جاتا ہے کہ جس معاشرے میں آپ نے پرورش پائی اس کے 16 دین تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے علم حاصل کرنے والے خوب علم سے مالا مال ہو رہے تھے۔ وہاں سے خواجہ داؤد طائی کو علم حاصل کرنے کا بہت اچھا موقع ملا۔ ہر شہر میں علم نبوہ کا چرچا ہو رہا تھا۔ آپ نے ابتدائی علم حاصل کر کے حدیث کے بارے علم حاصل کرنے کے لیے امام احمش، امام ابی لیلہ اور امام عبد ملک بن عمیر سے فیض حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس گئے اور ان سے علم حاصل کیا۔ پھر آپ نے ایک حدیث پر عمل کرنے والوں کی جماعت تیار کی۔ علم حدیث پر غور حاصل کرنے کے بعد خلیفہ مہدی کے دور میں بغداد میں تشریف لے آئے اور پھر کوفہ پر واپس آنے کے بارے میں خیال کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ 20 سال تک اس جماعت سے منسلک رہے۔ علم فقہ پر عبور حاصل کیا۔ آپ خواجہ حبیب رائی کے پاس آئے، یہاں ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔
یاد رہے کہ حضرت حبیب رائی حضرت حسن بصری کے مرید تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے داؤد طائی، آپ کی چھت کا ایک چھتیر ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے کہا، اے میرے پیارے، میں نے 20 سال سے اپنی چھت کی طرف نظر ہی نہیں ماری۔ جب آپ کے والد کا وصال ہوا تو 80 درہم اور ایک مکان ورثے میں ملا۔ وہ درہم ساری عمر تک آپ سے ختم نہیں ہونے پائے۔ آپ اسی مکان کے ایک کمرے میں بیٹھ جایا کرتے، جب وہ گر گیا تو دوسرے میں بیٹھ جایا کرتے، اور جب وہ بھی گر گیا تو آپ تیسرے کمرے میں بیٹھنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت داؤد طائی کی نوکرانی نے کہا کہ آپ کے لیے گوشت کا اچھا سا سالن نہ بنا لوں؟ حضرت داؤد طائی نے جواب دیا، جی تو میرا بھی یہی چاہتا ہے۔ اس نوکرانی نے گوشت بہت مزیدار تیار کر کے آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ فرمانے لگے، فلاں آدمی کے بچے کہاں ہیں؟ نوکرانی نے جواب دیا، اے میرے آقا، وہ یہیں پہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ گوشت ان بچوں کو دے دو۔ نوکرانی نے کہا، آپ بھی اس گوشت سے کچھ کھا لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ گوشت کھا کر بھی گندگی بن کر کوڑے میں جانا ہے۔ اگر میں یہ کھانا یتیموں کو کھلاؤں گا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ سارا سالن یتیم بچوں کو بچوا دیا اور خود عام معمول کی خوراک کھا لی۔ ایک دفعہ حضرت داؤد طائی حضرت امام صادق کے پاس تشریف لے گئے اور عرض گزار ہوئے کہ اے آقا، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، میں اندر سے کالا ہو چکا ہوں۔ آپ کہنے لگے کہ تم تو زمانے کے مشہور زاہد و عابد ہو، تم کو میری کس طرح ضرورت محسوس ہوئی؟ حضرت داؤد طائی نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند، آپ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، آپ کا سب کو نصیحت کرنا واجب ہے۔ آپ نے فرمایا، اے داؤد طائی، میں ہمیشہ اس کام سے دور رہتا ہوں، ایسا نہ ہو جائے کہ میں کسی کو ایسی نصیحت کر دوں جو قیامت کے دن مجھے اس کا حساب ادا کرنا پڑے۔ بس یہ بات سن کر داؤد طائی روتے ہوئے فرمانے لگے، اے مرشد، اگر آپ ہی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تو میں کس باغ کی مولی ہوں؟ میں زاہد و عابد ہونے پر کس طرح بھروسہ کر سکتا ہوں، اور میں یہ کیسے جان لوں کہ میں اللہ کا نیک آدمی ہوں؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک مجھے آپ کو نیک اعمال کرنے اور اپنے بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق دے۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔